یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو خواب تو رکھتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ ان کے خواب دنیا کی چمک کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ یہ 8 چیزوں سے خواب دنیا کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، خواب اور نیت۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان خواب دیکھتا ہے، یہ اس کی ہے، فطرت ہے۔ خواب ہی تو ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے، کچھ بننے، کچھ کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ تمہارا خواب کتنا بڑا ہے بلکہ یہ ہے کہ تمہاری نیت کتنی سچی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ حدیث صرف نماز یا روزے کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر خواب، ہر ارادے پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر تم ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتے ہو تاکہ انسانیت کی خدمت کرو تو تمہارا پیشہ عبادت بن جاتا ہے۔ اگر تم کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تاکہ حلال رزق سے اپنے والدین کا سہارا بنو تو تمہاری کمائی بھی نیکی بن جاتی ہے۔ اگر تم علم حاصل کرتے ہو تاکہ امت محمد کو فائدہ پہنچے تو تمہارا قلم بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر خواب صرف شہرت، دولت یا دنیا کی تعریف کے لیے ہوں تو وہ محض خواہش بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے خواب وقتی خوشی تو دے سکتے ہیں مگر روحانی سکون نہیں۔ یاد رکھو، اسلام خواب دیکھنے سے نہیں روکتا بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ خواب نیت سے پاکیزہ بناؤ۔ نیت وہ شیشہ ہے جس میں خواب کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو خواب عبادت ہے، اگر نیت گندی ہے تو خواب گناہ بن جاتا ہے۔ کبھی اپنے دل سے یہ سوال کرو، میرا خواب مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دنیا کے قریب؟ کیونکہ جو خواب تمہیں اللہ کے قریب لے آئے وہ تمہاری زندگی کا سب سے حسین خواب ہے۔ اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے، تمہاری محنت سے پہلے تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اگر دل سچا ہے تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ تمہیں تمہارے خوابوں پر ہنسیں گے، کہیں گے تم نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھو جب نیت اللہ کے لیے ہو تو دنیا کے تانے بھی دعا بن جاتے ہیں۔ نیت بدل دو، دنیا خود بدل جائے گی۔ جب خواب میں اللہ شامل ہوتا ہے تو منزلیں تمہیں ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ نمبر 2، حلال راستہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خواب تبھی خوبصورت لگتے ہیں جب ان کا راستہ صاف ہو۔ اسلام ہمیں صرف منزل نہیں سکھاتا بلکہ راستے کی پاکیزگی بھی سکھاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے خواب پورے کرتے ہیں مگر ہر خواب کامیابی نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی وہ ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اگر خواب حرام راستے سے پورا ہو جائے تو وہ خواب برکت نہیں، آزمائش بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کامیابی وہ نہیں جو دوسروں کو چمک دکھائے بلکہ وہ ہے جو تمہارے دل میں سکون اور حلال کا نور پیدا کرے۔ آج کے دور میں لوگ جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ شارٹ کٹ، جھوٹ، دھوکہ، رشوت، حرام کمائی، یہ سب چیزیں ظاہری طور پر راستے کو آسان بنا دیتی ہیں مگر حقیقت میں یہ انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پیدا ہوا اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی۔ ذرا سوچو، اگر ہمارا خواب، ہماری محنت، ہماری کمائی حرام سے جڑی ہو تو وہ خواب کیسے سکون دے سکتا ہے؟ حرام چیز وقتی فائدہ دیتی ہے مگر دل سے برکت چھین لیتی ہے۔ حرام کمائی سے بنے گھر میں چین نہیں رہتا، حرام مال سے سجی زندگی میں خوشی نہیں رہتی۔ یاد رکھو، حلال راستہ لمبا ضرور ہوتا ہے لیکن منزل پر سکون کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ حرام راستہ تیز لگتا ہے مگر آخر میں ندامت دے کر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور حلال رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ نمبر 3، دعا، محنت اور یقین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خواب دیکھنا آسان ہے مگر خواب کو حقیقت بنانا ایمان، محنت اور دعا کا سفر ہے۔ اللہ کے نظام میں کچھ بھی بغیر محنت کے نہیں ملتا، لیکن صرف محنت بھی کافی نہیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ اللہ کے اذن سے ملتی ہے۔ جب تم ایک نیک خواب دیکھتے ہو، جب تم کسی نیک مقصد کے لیے کوشش کرتے ہو تو تمہاری یہ کوشش عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، محنت اس وقت مقدس بنتی ہے جب اس کے ساتھ دعا جڑی ہو۔ سجدے میں بہنے والے آنسو، وہ ہاتھ جو عاجزی سے اٹھتے ہیں، وہ دل جو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں
جو تمہارے ख्वाबों को हकीकत में बदल देती हैं। कभी अल्लाह फौरन देता है, कभी देर से, और कभी तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। यही तो यकीन है कि अगर मेरा रब मुझे अभी नहीं दे रहा तो वो मुझे कुछ बेहतर देने वाला है। मेहनत करो जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और दुआ करो जैसे सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। दिन रात कोशिश करो, लेकिन दिल से यकीन रखो कि नतीजा अल्लाह के फैसले के मुताबिक होगा, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के वक्त पर मिलती है वो हमेशा बेमिसाल होती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें ताख़ीर देता है ताकि तुम दुआ मांगने वाले बन जाओ, कभी वो तुम्हें महरूमी देता है ताकि तुम शुक्रगुजार बनना सीखो, और कभी वो तुम्हें आजमाइश देता है ताकि तुम सब्र करने वाले बन जाओ। हर वो आंसू जो तुमने दुआ में बहाया अल्लाह के यहाँ महफूज है। हर वो रात जो तुमने जाग कर गुजारी अल्लाह के यहाँ लिखी गई है, और हर वो ख्वाब जो तुमने ईमान के साथ मांगा अल्लाह के ख़जाने में रखा गया है, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। याद रखो, अल्लाह कभी तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं करता। कुरान कहता है, बेशक हम मोहसिनों के उज्र को ज़ाया नहीं करते। इसलिए अगर अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो मायूस मत हो, तुम्हारा रब तुम्हें भूला नहीं, बस तुम्हें बेहतर मकाम के लिए तैयार कर रहा है। दुआ वो कंजी है जो बंद तकदीरों के दरवाजे खोल देती है, और यकीन वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों में उम्मीद जगाती है। लिहाजा मेहनत करो, दुआ मांगो, और यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए बेहतर वक्त, बेहतर रास्ता और बेहतर अंजाम लिख चुका है। नंबर 4, सब्र और वक्त का इम्तिहान। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके लिए हम बरसों मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, दुआ में हाथ उठाते हैं, और फिर भी वो ख्वाब पूरे नहीं होते। ऐसे लम्हों में दिल टूटता है, आंखों से आंसू बह निकलते हैं, और ज़बान से एक ही सवाल निकलता है, या अल्लाह आखिर कब। मगर याद रखो, अल्लाह की ताख़ीर इनकार नहीं होती। अल्लाह जब देर करता है तो उसके पीछे हमेशा कोई खैर छिपी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह के करीब होने वालों का इम्तिहान हमेशा सब्र के ज़रिए होता है। वो तुम्हें रोकता नहीं, बस तुम्हें तैयार करता है। कभी तुम्हारा ख्वाब देर से पूरा होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी वो सलाहियत पैदा नहीं हुई जो उस ख्वाब को संभाल सके। कभी अल्लाह तुम्हें इंतज़ार में रखता है ताकि तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाए, और कभी वो तुम्हारा ख्वाब बदल देता है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह के फ़ैसले पर दिल से राज़ी रहना, चाहे वो तुम्हारी चाहत के खिलाफ ही क्यों ना हो। सच्चा सब्र वो है जब दिल कहे, या अल्लाह मैं तेरे फ़ैसले से खुश हूँ क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा जानता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें थोड़ा तोड़ता है ताकि तुम दोबारा नर्म दिल इंसान बन जाओ। वो तुम्हें रुलाता है ताकि तुम्हारा दिल उसके करीब आ जाए। वो तुम्हें कुछ छीन लेता है ताकि तुम शुक्र का मतलब समझ सको। यही तो अल्लाह की मोहब्बत है, वो अपने बंदे को आजमाइश के ज़रिए अपने करीब लाता है। याद रखो, सब्र करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। कुरान में अल्लाह वादा करता है, सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। सोचो, वो अज्र बेहिसाब होगा, यानी इतना कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ तो ये मत समझो कि तुम नाकाम हो गए, बल्कि समझो तुम्हारा रब तुम्हें कामयाबी के ज़्यादा बड़े मकाम पर ले जा रहा है। देर से मिलने वाली चीज़ों में हमेशा ज़्यादा बरकत होती है, और जो ख्वाब सब्र से पूरा हो वो हमेशा दिल को सुकून देता है। अल्लाह के फ़ैसले तुम्हारे ख्वाबों से बेहतर होते हैं क्योंकि वो तुम्हारा माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, और वो मुस्तकबल भी जो तुम नहीं देख सकते। तो अगर तुमने दुआ मांगी है, मेहनत की है और दिल से यकीन रखा है तो अब मायूस मत होना। बस ये कहो, या अल्लाह मैंने सब कुछ तेरे हवाले किया, जो मेरे लिए बेहतर है वही अता फरमा। सब्र करो क्योंकि अल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को भूला नहीं है,
وہ انہیں صرف صحیح وقت پر بھیجے گا، صحیح حال میں، صحیح انداز میں۔ نمبر 5، شکر اور توکل۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اپنے خواب کے لیے محنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور پھر بھی سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم نے سوچا تھا، تب دل تھک جاتا ہے اور زبان پر آتا ہے، شاید میرا نصیب ہی خراب ہے۔ مگر یاد رکھو، مومن کا نصیب کبھی خراب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رب اللہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کیا تم جانتے ہو؟ یہی آیت توکل کا راز ہے، یعنی دل سے یقین رکھنا کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو تمہارا دل مطمئن رہتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ تمہارے اندر ایک عجیب سا سکون آتا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ شکر کرنا صرف نعمتوں پر نہیں ہوتا، بلکہ آزمائشوں پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر آزمائش میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تمہیں تھوڑا کم دیتا ہے تاکہ تم قناعت سیکھو، کبھی وہ دیر کرتا ہے تاکہ تم صبر سیکھو، اور کبھی وہ چھین لیتا ہے تاکہ تم واپسی اس کی طرف کرو۔ اگر تمہیں آج وہ خواب نہیں ملا جس کی تمنا تھی، تو شاید اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دینے والا ہے۔ تمہارے لیے وہ کچھ رکھتا ہے جو تمہارے گمان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ بس شکر کرتے رہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی۔ صبح کی روشنی، ماں کی دعا، دل کی دھڑکن، یہ سب نعمتیں ہیں۔ جو بندہ شکر کرتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کرو، بلکہ یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ کہو، یا اللہ، میں نے پوری کوشش کی، اب معاملہ تیرے حوالے۔ اور پھر سکون سے دل میں یہ یقین بٹھا لو کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کے لکھے سے بہتر ہی ہوگا۔ جب تمہارا دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے تو تمہاری زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ پھر تمہارے چہرے پر ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جو دنیا کی کسی کامیابی سے نہیں ملتی، بلکہ صرف اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھو، خواب وہی پورے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب لے جائیں۔ اس لیے اپنے خواب کو صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی بناؤ۔ جب تمہارا خواب اللہ کی رضا بن جائے تو یقین جانو، اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے کبھی مانگا نہیں، اور وہ بھی دکھائے گا جو تم نے کبھی سوچا نہیں۔ جب تم اپنے خواب اللہ کے سپرد کر دو، کبھی کبھی انسان بہت تھک جاتا ہے، چلتے چلتے، دعائیں کرتے کرتے، اور انتظار میں گزرے دن، مہینے، سال سب جیسے بوجھ بن جاتے ہیں۔ دل کہتا ہے، اب بس مجھ سے نہیں ہوتا، اور وہیں سے اللہ کا کرم شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان ہار مان لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے خواب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب کوئی چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے تو پھر اس کا نتیجہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ پوری زندگی کا یقین ہے۔ جب تم اپنے خواب، اپنی محنت، اپنی چاہت، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، تو پھر تمہارے لیے سکون کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم مانگتے ہو، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی وہ تمہارا خواب پورا کرتا ہے، اور کبھی وہ تمہیں نیا خواب دے دیتا ہے۔ کبھی وہ تمہاری دعاؤں کا جواب خاموشی سے دیتا ہے تاکہ تم ایمان سے سننا سیکھو، اور کبھی وہ دیر کر کے تمہیں صبر کا انعام دینے والا بناتا ہے۔ جب تم دل سے کہہ دیتے ہو، یا اللہ، میں سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا خواب، میری دعا، میرا انجام سب تیرا ہے، تب تمہارے اندر کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، فکر مت کر، میں ہوں تیرے ساتھ۔ اللہ تمہارے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ ایسے راستے بناتا ہے جہاں تمہیں لگتا تھا یہاں کچھ ممکن نہیں۔ یہی تو اللہ کی شان ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ بس تمہارا یقین سچا ہونا چاہیے۔ جب تم اپنا خواب اللہ کے سپرد کرتے ہو
تو تمہارے چہرے پر روشنی آتی ہے، دل میں سکون اترتا ہے اور تمہاری دعا عبادت بن جاتی ہے۔ پھر تمہارے لیے کامیابی کی تعریف بدل جاتی ہے۔ اب کامیابی وہ نہیں رہتی جو دنیا دیکھتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو اللہ کے قریب لے جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہارا خواب اس لیے پورا نہیں کرتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب رہو، نہ کہ صرف اپنے خواب کے قریب۔ اور جب تم سمجھ جاتے ہو کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے خواب سے بہتر ہے، تب تمہاری روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو، مایوس ہو گئے ہو، تو بس ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہارا حال بھی جانتا ہے، تمہارے خواب بھی، اور تمہاری آنکھوں کے ان چھپے آنسو بھی۔ وہ تمہیں وہی دے گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ بس یقین قائم رکھو۔ اور آخر میں، اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو لگا ہو تو اسے ضرور شیئر کرو، تاکہ کسی اور تھکے ہوئے دل کو بھی اللہ پر یقین واپس مل جائے۔